اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. فارورڈ آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ کے خدمت میں اسلامیات سبجیکٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا ٹاپک ہے دا پلر آف اسلام. ہم اسلام کے بنیادی جو اراکین ہیں، اراکین اسلام کے حوالے سے ہم ڈیٹیل بات کریں گے. اراکین اسلام 5 ہیں. اسلام کے 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ان کے حوالے سے جو امپورٹنٹ معلومات ہیں، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، ان حوالے سے آج ہم بات کریں گے. فرسٹ ہے کلمہ. اسلام کا بنیادی جو پلر ہے، دیٹ پلر از کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ ہے، اور اس کلمے سے ایک مسلمان جب اس کو پڑھ لیتا ہے، بندہ پڑھ لے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے. وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، ان کی انٹری ہو جاتی ہیں، اور اس کی پہلے اور نیو زندگی میں ایک نیو نس آ جاتی ہے. اب وہ پہلے والی زندگی اس کی نہیں رہی، کیونکہ جب کلمہ آپ پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک نیو تبدیلی، ایک نیو چینج، ایک نیو فینامنا، ایک نیو چیز آ جاتی ہے، ایک نیونیس آ جاتی ہے. نو یو ہیو ٹو. اب آپ کی پچھلے والے اور ابھی زندگی میں بہت ڈفرینس ہے، فرق ہے، کیونکہ آپ اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں، آپ مسلمان ہو گئے. اب آپ کے آج اور آپ کے کل میں فرق ضروری ہے. اور قرآن مجید اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی کلمہ طیبہ نہیں ہے، اور اس کو فرسٹ کلمہ بھی کہتے ہیں. اور اس میں 7 الفاظ ہیں. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عقیدہ توحید جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اقرار جب ہم کر لیتے ہیں، ایکنالوجمنٹ ہم کرتے ہیں. قرآن مجید کے 5 اراکین جو ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حدیث سے ثابت ہے کہ یہ 5 رکن ہیں، یہ 5 بنیادی اراکین ہیں، فاؤنڈنگ ارکانز ہیں اسلام کے. اور سورہ اخلاص جو ہے قرآن مجید کے اندر نمونہ ہے، جس کے اندر ہمیں عقیدہ توحید، عقیدہ وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا مکمل جو ایک درس موجود ہے، مکمل جو ڈسکرپشن موجود ہے، مکمل جو بیان موجود ہے، سورۃ اخلاص کے اندر موجود ہے. اور اس سورہ کے اندر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ کوئی محبوب نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عبادت کا لائق اگر ہے تو ایک اللہ ہے جو عبادت کا لائق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ اقرار ہم کرتے ہیں، اس بات کی ہم مانتے ہیں. اور سب سے کنکریٹ جو عقیدہ وحدانیت کا ذکر جو صورت میں، اس سورہ اخلاص میں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر، سورہ اخلاص، جس کے اندر عقیدہ توحید جو ہے اس کی مکمل ڈسکرپشن دی گئی ہے، اس کو شارٹلی بیان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بیان موجود ہے. کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کا لائق نہیں ہے، سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کا لائق ہے، جس کی عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو دوسری جو ہے وہ ہے نماز. نماز ہر عاقل مسلمان، ہر بالغ مسلمان پہ فرض ہے. اور پھر اس کے بعد ہے روزہ. اور روزہ جو ہے یہ جسمانی اور بدنی دونوں عبادت ہے. پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ اور حج. یہ 2 عبادت اس جو مالی عبادت میں سے ہیں، حج اور زکوٰۃ، کیونکہ حج تو مالی بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے. لیکن صرف ان لوگوں پہ جو صاحب نصاب ہو، جن کے مطابق، جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس ریسورسز ہو، جن کے پاس دولت ہو، جن کے پاس سامان تجارت ہو، یا جن کی ریسورسز اس حد کے ہو کہ ان کو دے سکے، تو ان لوگوں کے لیے ہے. باقی 3 تمام مسلمانوں کے لیے ہے. ایک ہے سننا.
سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنت کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آخر زمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے سورہ الاحزاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن تھی سوسائٹی کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہائی سٹیٹس تھی، جو ہائی سوشل پوزیشن تھی، اس کے حوالے سے موجود ہے۔ اور اسلام کا سب سے امپورٹنٹ تھرڈ سورس جو ہے وہ سنت ہے، قرآن، حدیث، سنہ، اجماع، قیاس، اجتہاد، یہ وہ بنیادی سورس ہے، وہ بنیادی محاذ ہے، وہ بنیادی ارکین ہے جن کی بنیاد پر ہم اسلام، جن کے ذریعے سے ہم اسلام کے بارے میں قانون سازی کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے معلومات لیتے ہیں، اسلام کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں کی ہو، سنت قولی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قول ہے اس کو سنت قولی کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پہ جو قولاً جو چیزیں فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، سنت قولی اس کو ہم کہتے ہیں۔ صلات کے بارے میں، نماز کے بارے میں ہمیں جو احکامات دی گئی ہیں وہ سنت کے طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان چیزوں کو دکھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکٹ اور سینگ دونوں کو ملا کے اس کو سنت کہتے ہیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اور جو کرتے تھے، دونوں کے مجموعے کو، دونوں جب ہم کو ملا لیتے ہیں تو اس کے مجموعے کو پھر ہم سنت کہتے ہیں۔ پھر یوم آخرت، ڈیتھ کے بعد، موت کے بعد ہر انسان نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آخری زندگی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی ہم ایکنالوجمنٹ کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے جس کو ہم وربلی پروناؤنس کرتے ہیں، جس کے ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ عقائد میں سے ہیں۔ آمنت باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وملائکتہ، ان کے ملائک پہ ایمان لاتے ہیں، وکتبہ، ان کی کتابوں پہ، ورسولہ، اور رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پہ۔ تو ڈے آف ججمنٹ جو ہے سب کے سامنے آنا ہے، اور برزخ جس کا نام استعمال ہے، یہاں پہ ریوارڈ اور پنشمنٹ ہوگی۔ جن لوگوں نے اچھے کام کی، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، ان کو ریوارڈ ملے گی، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کو پنشمنٹ ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دی، اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی، ہمیں گائیڈ لائن دے کے بھیجا، ہمیں یہ بنا کے بھیجا، ہمیں یہ بتا کے بھیجا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر مسلمانوں کا کام ہے، برے کاموں سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، دو آسپیکٹ ہے، اچھائی ہے، برائی ہے۔ دنیا آغاز سے ہی دو فورسز اپوزیشن میں ہیں، اچھائی اور برائی، ان کا مقابلہ ہے، اور اچھائی برائی ایک دوسرے کے کانٹراسٹ میں، ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن میں، ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افکار، تعلیمات، قرآن کے بعد سب سے امپورٹنٹ حدیث اور سنت ہے۔ جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قولاً اور پریکٹیکلی جو کچھ کیا، جس طریقے سے پریکٹیکل ریپریزنٹیشن دی، جس طریقے سے پریکٹیکلی شو کر دیا گیا۔ آخرت یوم برزخ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنایا 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کن فیاکون اللہ تعالیٰ کے 4 جو
اہم فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں آمنت باللہ، ہم ایمان لاتے اللہ پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائک پہ، تو یہ 4 ملائک جو ہے فرشتے اللہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اللہ نے ان کو پیدا کی ہے، لیکن اب ان کی ایگزیکٹ تعداد یا نمبر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ صرف یہ 4 فرشتے سب سے افضل ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء تک جب اللہ پیغام میسج کنوے کرتے تو اس کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کمیونیکیٹر کا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میسج لے کے آتے تھے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام ارواح کو، روحوں کو قبض کرنے، سٹارٹ سے لے کے آخر تک انسان کی روح قبض کرنا حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسنے، برسانے اور روزی کی تقسیم، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پونک کے لیے۔ تو یہ 4 اور امپورٹنٹ فرشتے ہیں جو ہم کہتے ہیں امنت باللہ، اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، ملائکتی و کتبی ہے، ان کے آسمانی کتابوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی گائیڈ لائن کے لیے نازل فرمائی ہے، والرسول ہی، اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ان تمام پیغمبروں، ان انبیاء کا کام لوگوں کی تعلیم، لوگوں کو بتانا، لوگوں کے پاس آ کے لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو بتانا ہے۔ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کرنی تھی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، اور یوم الآخر پہ، ڈے آف ججمنٹ پہ، آخرت کے دن پہ ایمان لانا۔ اور آخرت کے دن پہ اس وقت یوم آخرت قائم ہوگی جب والدین کی نافرمانی بڑھ جائے گی، جب لوگ اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کریں گے، والدین کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے، جب گانا گانے والے بکثرت ملیں گے آپ کو، اور جب اعلیٰ پوسٹوں پہ انکمپیٹنٹ لوگ آئیں گے، جو لوگ جن پوسٹوں کے قابل نہیں تھے وہ لوگ ان پوسٹوں پہ آئیں گے جن کے ان کے پاس قابلیت نہیں تھی، جن کے ان کے پاس ہنر نہیں، جن کے ان کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ جب آئیں گے تب اللہ تعالیٰ یوم ججمنٹ، تب اللہ یوم آخرت کو قائم کرے گا، تب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، تب ہماری یہ دنیا جو آنکھیں بند ہو جائے گی، تب یہ دنیا جو ہے قیامت آئے گی۔ اور ڈے آف ججمنٹ کے بعد یوم آخرت پر جب احتساب ہوگا، جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کرے گا، جب جانچ پڑتال ہوگی، جب تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت جو ہے، مین امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جنت ہے۔ شریف لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جن لوگوں کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس امتحان کو پاس کرے، تو وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دوزخ ہے۔ اور اچھے ایماندار لوگ جو ہے جنت جائیں گے، برے لوگ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یوم آخرت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا بھر میں سنگنگ والے، گانے والے بہت بکثرت ہوں گے، جب دنیا بھر میں اللہ کی عبادت کے بجائے شرک کفر کا نظام ہوگا، والدین کے ساتھ نافرمانیاں ہوگی، جب انکمپیٹنٹ لوگ جو ہے وہ کمپیٹنٹ پوسٹوں پہ آئیں گے، تب اللہ تعالیٰ یوم آخرت کو
لائے گا، تب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، تب اس دنیا کے اندر کا جو نظام ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے جب ہم یہ کلمہ پڑھتے، جب ہم یہ آمنت باللہ، جب ہم اقرار کرتے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وملائکتہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیر وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کی ریوارڈ اور پنشمنٹ، ان پہ ایمان لانا، خیر اور شر پہ ایمان لانا، اللہ کی طرف سے چاہے اچھی چاہے برائی ہو، چاہے ہمیں اللہ اچھے ریوارڈ دے، ہمیں بری چیز دے، چاہے ہمیں اللہ بیڈ لک دے، چاہے ہمیں اچھا لک دے، اس کا تعلق اللہ کی طرف سے، اس پہ رضا ہونا پڑتا ہے۔ عشر مبشرہ، 10 صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی بشارت سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ان کو خوشخبری دی تھی، عشر مبشرہ دی تھی، خوشخبری دی تھی، 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام کو۔ عشر مبشرہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ، 4 صحابہ کرام، 4 خلفائے راشدین، حضرت ابو عبید بن الجراح، حضرت ابو عبید بن الجراح جس کا عامر نام تھا، he was also among them، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور امین الامت حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ کو دیا گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ یہ 10 صحابہ کرام تھے جن کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی اس دنیا میں، اس لیے عشر مبشرہ کہتے ہیں، وہ 10 لوگ جن کو مباشرت دی گئی، جن کو خوشخبری سنائی گئی تھی اس دنیا میں۔ زکوٰۃ کا مطلب پیوریفیکیشن، خالص، جب آپ چیز کو ہم خالص کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ 2 ہجری کو اوبلیگیٹری بنایا گیا۔ اسلام چھوٹے جو پیلر ہیں وہ زکوٰۃ ہے۔ گولڈ کے لیے، سونے کے لیے 7.5 تولے ہیں، چاندی کے لیے 52 تولے ہیں۔ 4 چیزوں پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ نمبر فرسٹ ون جو ہے کہتے ہیں آپ کے پاس اگر نقدی ہو، نقد آپ کے پاس ہے تو نقدی پہ، سونا چاندنی ہو یا سامان تجارت ہو ایکول اماؤنٹ میں، اور اس پہ 1 سال گزرے۔ زکوٰۃ کا بنیادی طور پر تعلق، بنیادی لفظ جو ہے ویریفیکیشن کو کہتے ہیں، خالص پن کو کہتے ہیں۔ جب ایک چیز کو ہم خالص کرتے ہیں، ایک چیز کے اندر ویریفیکیشن کرتے ہیں، ان کو خالص بناتے ہیں، اور یہ اسلام کا چوتھا پیلر ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ صرف ان لوگوں پہ جو صاحب نصاب ہو ان پہ فرض کیا گیا، سب پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جن لوگوں کے پاس دولت ہے، جن لوگوں کے پاس سونا چاندنی ہے، اور جن لوگوں کے پاس سامان تجارت ہے، یعنی سورس آف انکم ان کے پاس اس طرح ہے کہ جو کہ ان دا شیپ آف پراپرٹی ہیں، اور اس سے وہ پراپرٹی کما رہے ہیں، اسے وہ گین کر رہے ہیں، اسے کمائی ہو رہی ہے، تو اس پہ انہوں نے زکوٰۃ جو ہے ان پہ فرض ہے کہ وہ اس کے بدلے زکوٰۃ پے کرے، زکوٰۃ جو ہے ادا کرے۔ اسی طریقے سے جانوروں پہ بھی ہیں، ایک زکوٰۃ ہے، ایک عشر ہے، ایک موویبل اور ایک اموویبل پراپرٹی پہ ہے۔ 5 کیمل اگر آپ کے پاس 5 اونٹے ہو تو اس پہ بھی آپ زکوٰۃ دو گے۔ اگر آپ کے پاس 40 چھوٹے جانور ہو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے 2 ٹائپ ہے، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک عشر ہے۔
10वां हिस्सा, उशर का मतलब 10वां हिस्सा, अशर से निकला हुआ है 10वां हिस्सा। इसका मतलब ये होता है कि उन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, उनके 10वें हिस्से को आप पे करते हो इन द नेम ऑफ अल्लाह गरीब लोगों के लिए। और ज़कात के मसारिफ जो है 8 है। ज़कात की फ़र्जियत 2 हिजरी को, और ज़कात के 8 मसारिफ कुरान मजीद के अंदर सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इनकी वजाहत की है, सूरह तौबा में मौजूद है। 8 जो मसारिफ ज़कात हैं, जो ज़कात को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़कात का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के बयान हैं, उनके बारे में बयान किया गया है, जिनमें से मसाकीन हैं, गुरबा हैं, फ़ुक़रा हैं, अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं, तलबा हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, बेकस है, यतीम हैं। तो इन लोगों का हक़ है जिसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम न हो। आप गैर मुस्लिमों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। ज़कात रियाकारी के लिए नहीं, ज़कात दिखलावे के लिए नहीं होता है। ज़कात का मकसद ये होता है कि आप गरीब लोगों की मदद करें, बेकस और मजबूर लोग जो सोसाइटी में हैं उनकी मदद करें। तो ज़कात का निसाब मुकर्रर है और उस निसाब के अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे देम। और जो ज़कात की नहीं करेंगे, डिसबिलीवर होंगे, उनको काफिर कहते हैं। जो ज़कात पे बिलीव करने वाले नहीं होते, जो ज़कात की मुखालिफत करने वाले होते हैं, वो काफिर होते हैं। तीन किस्म के लोग जो है ज़कात के मुसारिफ नहीं हो सकते, जिसको आप ज़कात नहीं दे सकते। नंबर फर्स्ट, नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते, वालिदैन को नहीं दे सकते, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान को, सैयदों को आप ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ये वालिदैन पे आप हक़ है कि वालिदैन की हिज़मत करें, वालिदैन की को सपोर्ट करें, वालिदैन की कमी और बेशों को पूरा करें। ये आपका हक़ बनता है, ये इस्लामी हक़ है, ये आपका मुआशरी और माशी हक़ है, ये आपका इस्लामी कानूनी अखलाकी हक़ बनता है कि वालिदैन को सपोर्ट करें, वालिदैन का साथ दें, वालिदैन का सहारा बने। और नॉन मुस्लिम जो है एथिकली मॉरली अगर आप इस पोजीशन में हैं तो यू कैन हेल्प देम, आप उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि इस्लाम बुनियादी तौर पर सलम से निकला है, अमन और सलामती का दीन है। तो इस्लाम के अंदर इस बात की वजाहत मौजूद है कि आप मदद कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी इस्लाम में नहीं है कि आप इसकी मदद आपने क्यों की। हर बंदी की आप मदद कर सकते हो, लेकिन ज़कात आप गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते हो। गैर मुस्लिम अगर गरीब है, अगर उनके हालात कमज़ोर हैं, तो आप उनकी मदद पॉसिबल जो तरीके से आप कर सकते हो उनकी मदद करो, लेकिन रियाकारी छो न करो। ईसार का जज्बा होना चाहिए कि आप अपने आप को कुर्बानी दे के, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करके उनकी मदद करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। इसको ईसार कहते हैं। कुरान मजीद में 32 टाइम्स ज़कात का जिक्र आया है। 32 टाइम अल्लाह ताला ने इसके ऊपर फोकस दिया, अल्लाह ताला ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दी है ज़कात के ऊपर, क्योंकि ज़कात से मुआशरे के अंदर एक इनक़िलाब, मुआशरे के अंदर एक चेंज, एक तब्दीली आती है। और ज़कात और अशर दोनों लाजमी चीज़ें हैं। अशर का मतलब 10वां हिस्सा जब आप पे करते हो, जब 10वां पार्ट्स आप देते हो, 10 पार्ट्स जिसको हम कहते हो आप देते हो। अगर एक बाग है तो बाग के मालिक अगर इक्वल टू निसाब है तो उस पर बाग का मालिक जो है वो जिम्मेदार होता है कि वो उसको ज़कात देगा। लेकिन अगर उसने बाग बेच दी, जिस तरह आमतौर पर लोग बाग करते बेचते हैं, तो बायर पे जो बंदा लेगा उसको उसकी ज़िम्मेदारी बेर बनती है कि वो उन्हीं फ्रूट्स के ऊपर और ज़कात उसको देना पड़ेगी, क्योंकि ज़कात के अंदर से बुनियादी तौर पर प्यूरिफिकेशन होती है, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब यही होता है प्यूरिफिकेशन। दूसरी बात ये कि ज़कात जब पे करने से एक तो माल की सफाई हो जाती है, इससे माल बढ़ता है, घटता नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन किस्म की होती है ना, लोग फिर बैंकों से पैसे निकलवाते हैं इसलिए कि उस पर ज़कात हो जाए। ज़कात माल घटता नहीं, ज़कात से माल के अंदर सर्कुलेशन फेल्ट होती है। अगर एक गरीब आदमी की आप मदद करोगे तो इससे गरीब के दिल में आमिर के लिए एक मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। तो गरीब और आमिर के दरमियान जो डिफरेंस जिसकी हमने बात की, वो डिफरेंस का खात्मा हो जाता है। इस तरीके से जंगल है, अगर आपके पास बाग है या आपके पास आपकी दूसरी है, तो उस पर आप 10 पार्ट्स जो है उसको आप दे देते हो। तो उशर को
آپ پرائس اور پروڈکٹ دونوں فارم میں دے سکتے ہو. سم ٹائم جو ہے اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ کے فارم میں بھی دے سکتے ہو, سم ٹائم ان دا فارم آف پرائس بھی دے سکتے ہو. مشت کا تعلق بنیادی طور پر زمین اور زمین کے پیداوار, باغ, ان چیزوں پہ ہے. زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ نقدی پیسوں اور سونے گولڈ وغیرہ پہ ہے. اور پھر اس میں جو اریگیشن سسٹم ہے اور جو کینال اریگیٹڈ ہے ان کا 12 پارٹس ہیں, اور جو کینال اریگیٹڈ نہ ہو تو ان کا ڈفرینٹ ہے. تو یہ اس طریقے سے سب کی مختلف قسم کی ہے کیا کہتے ہیں, سب کے علیحدہ جو ہے نصاب ہے. نصاب میں ڈفرینس ہے, نصاب میں فرق ہے. ایک کا نصاب ڈفرینٹ ہے, دوسرے کا نصاب ڈفرینٹ ہے, کیونکہ بنیادی فرق جو ہے وہ نصاب کے اندر موجود ہے, نصاب میں موجود ہے. تو یہ ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے اس پہ بات کی. امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.